مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمین اور عالمگیری بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب امام اور سفیر امن مولانا عبدالخبیر آزاد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم مولانا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ سے آج بات ہم کرنے آئے ہیں عید کے حوالے سے۔ یہ بتائیے کہ اس دفعہ 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہونے کا امکان ہے؟ مطلب عید جمعے کو ہو سکتی ہے یا ہفتے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امین حفیظ بھائی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ بڑی محبتوں کی جو باتیں ہیں ان کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے رویت ہلال پاکستان کی، الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وحدت کو پیدا کیا جائے، کیونکہ ہمارا کام ہی 50 سال سے وحدت کے اوپر ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزہ رکھنا بند کر دو۔ آج یقیناً مجھے اس ذمہ داری پر 3 سال ہو چکے ہیں، اور میری کوشش رہتی ہے کہ شریعت اور شہادتوں کی بنیاد پر میں یہ سارے فیصلے اور میری کمیٹی جو ہے وہ اتفاق رائے سے اس کو کریں۔ اور الحمدللہ آج تک جتنے فیصلے اللہ کے فضل سے ہوئے ہیں وہ شریعت اور شہادت کی بنیاد پر کیے گئے ہیں، اور بڑے اچھے فیصلے ہم نے کیے جس میں الحمدللہ ملک میں وحدت بھی پیدا ہوئی۔ حضرت یہ بتائیے کہ اس سال 29 روزے ہوں گے یا 30؟ مطلب جمعے کی عید ہوگی یا ہفتے کی؟ دیکھیں، بات تو ہم نے شریعت و شہادتوں پر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں شہادتیں آ گئیں تو جمعے کی عید ہے، مگر جو آج تک کی جتنی بھی لوگوں کی طرف سے اور ماہرین کی طرف سے بات آئی ہے اس میں یہی ہے کہ چاند جو ہے اس کا جو ٹائم ہے، مطلب اس کی جو پیدائش سے لے کے اس وقت تک کا وقت ہے، اس میں نظر آنے کے چانسز جو ہیں وہ کم ہیں، اور اگر نظر آ گیا جمعے کو عید ہونے کے چانس کم ہیں، ہفتے کو عید ہونے کے ہفتے کے جو چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ مگر میں ایک دفعہ پھر آپ کو کہوں گا، ہم ان چیزوں پر نہیں جاتے، ہم جاتے ہیں آنکھ سے، ہم نے دیکھنا ہے۔ تو اہتمام کریں لوگ، اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تو نظر آنا یا نظر نہ آنا، اس کی بات جب آئے گی تو ہمارا وہ فیصلہ سامنے ہوگا۔ اگر آ گیا تو جمعہ ہے، اگر نہ آیا تو ہفتہ ہے، یکم شوال المکرم عید الفطر، ہم ہفتے کو پھر منائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن زیادہ امکانات جو اب تک کی بحث ہے سوشل میڈیا پہ، جو سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں وہ ہفتے کو کہہ رہے ہیں کہ عید ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وہ اپنی بات کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ غلط بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچی جو بات کر رہا ہوں، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اعلان کر دے کہ جناب ہفتے کو ہوگی۔ بھئی پھر ہمیں کیوں بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، اگر انہی کا فیصلہ، اگر آپ نہیں فیصلہ دینا ہے ایڈوانس انہوں نے لکھ کے اگر آپ نہیں کیلنڈر بنایا ہوا ہے، آپ نہیں فیصلے دینے ہیں تو پھر رویت ہلال کا کیا فائدہ؟ توڑ دیں، ختم کر دیں۔ میں ان تمام اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہو، کوئی بھی شخص ہے ایسا جو کہ اس پر کام کرتا ہے یا کام کرنا چاہتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کرے، ہماری کمیٹی سے رابطہ کرے، ہماری کمیٹی کو بات کرے۔ اب موسمیات والے ہیں، یسپار کو، وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ کوئی بات ہو۔ کئی لوگوں کو یہ بھی میں آج بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو مختلف آوازیں آتی ہیں، یہ یاد رکھے یہ پرائیویٹ لوگ ہیں، ان کا رویت ہلال کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے خاص خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے ابہام یا انتشار کا باعث بات بن جائے۔ ہم انشاءاللہ العزیز ان تقاضوں کو بھی سامنے رکھیں جو فنی ہمارا تعاون ہے یا فنی معاملات ہیں، مگر فیصلہ جو ہے وہ شریعت اور شہادتوں کی بنیاد پر انشاءاللہ کی جائے، اور قوم کو انشاءاللہ ہم جو فیصلہ دیں گے، اور قوم نے ہمیشہ ہمارے فیصلے کو قبول بھی کیا ہے اور ایک اچھی نظر سے دیکھا ہے،
اور قوم ہم سے پیار کرتی ہے، میں جانتا ہوں الحمدللہ. بلا شبہ اور ہم نے آپ کا ہمیشہ کوشش کی ہے، میں پورے ملک کے علماء کا احترام کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تمام علماء کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے. اور ابھی ہم اس پر SOPs بنا رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. وزارت مذہبی امور کو ہم نے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر کام میں ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم نے ان کو یہ لکھ کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں جب مکمل ہو جائیں گی، علماء پورے پاکستان سے ہماری جو مشاورت چاہ رہی ہے اس پہ جب ہمارا کام انشاءاللہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ملک کے اندر یہ جو چیزیں آتی ہیں یہ انشاءاللہ ختم ہوں گی. مولانا صاحب، رمضان المبارک کا چاند اس کا اعلان کرنے میں قوم کہتی ہے کہ بہت تاخیر ہو گئی اور کئی جگہوں پہ تراویح بھی نہیں پڑھی جا سکی. اتنی تاخیر سے اعلان ہونا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ چاند تو غروب ہونے کا ایک وقت ہے اور اعلان کا جو وقت ہے اس میں کافی ٹائم ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اب جیسے پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ 49 منٹ اس نے افق کے اوپر رہنا تھا، بالکل، اور 20 گھنٹے تقریباً کا چاند تھا، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ یہ کہا گیا کہ پورے ملک کے اندر جو ہے مطلع اکثر اور بیشتر علاقوں میں ابرآلود ہوگا، کچھ علاقوں میں صاف ہوگا مقامات پر. اب جہاں صاف تھا وہاں پر جو امکانات زیادہ تھے، کیونکہ کبھی امکان تھا پورے ملک میں کہ چاند نظر آئے گا، مگر بادلوں کے ہونے کی وجہ سے تھوڑا لیٹ بھی بندہ ہو جاتا ہے، ٹائم بھی لگ جاتا ہے. پھر آپ کو جو میں بات بتانا چاہتا ہوں امین بھائی، آپ کو ہم تک اس آواز کو پہنچاتے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص آ گیا اس نے کہہ دیا. اس شہادت کو ہم باقاعدہ پرکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہماری ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے جو 3-4 جو لوگ ہیں ان کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، جس میں ماہرین، علماء، سب وہ اس پر بحث کرتے ہیں. مطلب مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اندر بھی ایک 4-5 لوگوں پر مشتمل ایک اسپیشل کمیٹی جو ہوتی ہے، شہادتوں کو یہ دیکھتے پہلے مقامی سطح پر ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ مقامی سطح پر اب باولپور سے اگر آئی ہے تو انہوں نے اپنے امام کو بتایا جا کہ مولانا صاحب ہم نے یہ کیا ہے. وہ امام نے کہا کہ بھئی آپ فوری طور پر مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے کریں. بالکل. اب ان کو نمبر لیتے اب ہر ایک کے پاس ہم دیتے ہیں نمبر، اخبار میں اور مطلب کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نمبر دیتے ہیں، مگر کئی جگہوں پر نہیں ہوتا بیچارے عام لوگوں کے پاس. کسی وقت نیٹ پرابلم بھی ہو جاتی ہے. اب ان کا فون لینا، پھر ہمارے ساتھ کرنا، پھر ہماری تحقیقات، اور ہم نے پھر پرکھنا اس شہادت کو جی، اور پھر ہم نے ادھر اپنے جو سورسز ہیں ان تک پہنچانے کہ بھئی آپ جائیں اور جا کر جو ہے دیکھیں. تو ہم نے اسی طرح کیا. پھر میری کمیٹی میں بھی اس پر بحث ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی دیر مولانا نے صاحب نے کر دی، اتنی دیر اعلان ہوا تو تراویح پڑھنی تھی، تراویح رہ گئی ہماری. مطلب لوگوں کا یہ جو مسئلہ ہے یہ 1-2 لوگوں کا نہیں ہے، یہ 22-24 کروڑ عوام کا ہے. وہ ہمارے کندھے پر ذمہ داری ہے. ہم ایسے نہیں ہیں کہ جو ہے نا ایسی بات. اچھا، کئی جو شہادتیں ہم رد بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جناب جو آگے لے لی، رد بھی کرتے ہیں، رد بھی کی ہم نے. جب تبادلہ آپ چیک کرتے ہیں، ہاں، کوئی اگر غلط شہادت دے رہا ہو تو ہم اس کو رد کر دیتے، مگر جو صحیح دے رہا ہو تو اس کو تو ہم نے لینا ہے. شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے اور ہم شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور شہادتوں کی بنیاد پر اعلان کرتے ہیں. تو یہ بھی جو آنے والا انشاءاللہ یہ شوال المکرم و عید الفطر کا جو چاند ہوگا اس کے اوپر بھی انشاءاللہ یہی ہوگا. اگر بادل نہ ہو تو امین بھائی ہم نے کئی فیصلے آدھے دو گئے پتہ. جہاں اب دیکھیں نا جو غروب کا وقت ہے وہ ہے 7:54، 8 بجے یہ رمضان والا جو تھا. ٹھیک ہے. ہاں، اب بات تو اس کے بعد شروع ہوگی نا. اب یہ ہم نے نماز مغرب پڑھی تو یہ جناب ہو گیا کہ فوراً اعلان نہیں ہو سکتا اس طرح. ہمیں کچھ ٹائم دینا ہے، ہم نے ساری جگہوں کو دیکھنا ہے. اور جو آخری ہمارا ہوتا ہے نا جوانی وغیرہ جو بلوچستان کا آخری علاقہ ہے وہاں پر 7:54 پر تھا. ٹھیک ہے. تو اب جب وہ ختم ہوا پھر ہم بیٹھتے ہیں کچھ دیر کہ بھئی تھوڑا سا انتظار کر لیا جائے، کوئی بھی کہیں. اچھا، اب تھوڑا ٹائم کیا تو کچھ چیزیں شروع ہو گیا نا. کچھ چیزوں کو ہم نے پوری طرح جو ہے دیکھا
کچھ چیزوں کو دیکھا تو اس میں کچھ چیز نظر آئی تو ہم نے رد کیا اس کو۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ بڑے اہل علم لوگ، مفتیان کرام لوگ، فلکیات کے ماہرین لوگ، وزارت سائنس، موسمیات، سپارکو، یہ سب لوگ ہمارا حصہ ہیں۔ تو ہم کوئی ایسا فیصلہ قوم کو نہیں دیں گے جس سے کہ قوم کے اندر مسائل پیدا ہو۔ پھر اگلے دن آپ نے دیکھ لیا اعلان کے بعد الحمدللہ چاند، وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یار پتہ نہیں کیسا فیصلہ ہوا، وہی لوگ اگلے دن مجھے کہہ رہے تھے مولانا صاحب آپ کا فیصلہ درست تھا۔ چاند واقعی پوری قوم آج آپ کے لیے دعا کر رہی ہے کہ آئیے دوسرے دن کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیر کی بات، یہ اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اگلے دن آ کر بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم نے مدینہ کے ہم ان قرب و جوار کے علاقوں میں رہتے ہیں، مضافات وغیرہ میں، تو ہم نے وہاں پر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن ارشاد اور حکم فرما دیا کہ روزہ ختم کرو اور کل ہم عید الفطر کی نماز پڑھیں۔ تو مجھ سے پہلے بھی اگر دیکھیں آپ امین حفیظ بھائی، آپ جانتے ہیں بہت سے فیصلے رات کو 12 بجے بھی ہوئے ہیں، 2 بجے بھی ہوئے ہیں۔ ایسا تو بالکل ایسی بات مت کریں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قوم کو صحیح بات، قوم کو صحیح فیصلہ جو ہے وہ دیں۔ تو اب اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ ہمیشہ وحدت کے قائل ہیں، پیار کے قائل ہیں، اتفاق رائے سے آپ آگے بڑھتے ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو سفیر امن کا نام بھی دیتی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے گزشتہ سال ایک ہی دن پورے ملک میں عید ہوئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سال بھی آپ کی کاوشوں سے پورے ملک میں چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں بھی ایک ہی دن عید ہوگی؟ یہ قوم کو خوشی دیتا ہے۔ امین حفیظ بھائی انشاءاللہ العزیز میرا عزم، میرا ارادہ، میری کمیٹی کا جو عزم ہم نے بنایا وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تو اسی کے فضل کے طلبگار رہتے ہیں بلا شبہ، اور اللہ کی مدد کے طلبگار رہتے ہیں، کیونکہ اس کے فضل سے ہی یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ تو میں اسی عزم کو اور اسی جذبے کو رکھتا ہوں کہ اس ملک میں ایک دن روزہ ہو، ہم سب ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن عید ہو، ہم سب ایک دن عید رکھیں۔ جب میں بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں موجود تھا ابھی حرمین کے سفر میں، آپ کر رہے تھے، ابھی کر آیا، آئے ہیں، تو آپ یقین کریں ہر چہرے پہ میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ عرب کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے اس دفعہ ہم سب کا ایک دن روزہ رکھنا پوری امت کو ایک وحدت کا پیغام گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم سب لوگ ایک ہی دن روزہ رکھیں، ایک ہی دن جو ہے عید کریں، مگر شریعت اور شہادتوں کی بنیاد پر۔ مولانا صاحب پھر یہاں ایک اور سوال آپ نے اٹھا دیا۔ آپ نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا پورے ملک میں اور سعودی عرب کے ساتھ اس دفعہ جو رمضان چل رہا ہے وہ ایک ہی دن رمضان شروع ہوا۔ کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہم جب سعودی عرب میں اعلان ہو اور وہ عید کا دن مقرر ہو کہ چاند نظر آ گیا ہے، کیا ہمارے ہاں بھی سعودی عرب کی طرح ایک ہی دن عید منائے جانے کا بھی امکان ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ان سے بات کی ہے کہ آپ کا جو رویت کا نظام ہے اس کو ہمیں دکھائیں۔ اچھا، اس وقت جب آپ عمرے پہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کا جو رویت کا نظام ہے ہمیں دکھائیں۔ بالکل ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے حساب سے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کی چیزوں کو دیکھیں، ہم ان سے بات کریں کہ آپ کس طرح، مگر جو نظم الحمدللہ میں اس بات کو کہتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ رویت ہلال پاکستان اور جو ایک نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے جس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، وہ جو نظم ہمارے پاس الحمدللہ اس وقت موجود ہے یا ہم کرتے ہیں، وہ بہترین نظم ہے اور بہترین طریقہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پہلے ہمیں اپنے ملک کو انشاءاللہ العزیز صحیح استوار کرنا ہے راستے پر اور لے کے چلنا ہے سب کو مل کر، اور اس پر جو مشاورت میں نے بتایا کہ ہو رہی ہے تو اس طرح انشاءاللہ بہتری کر، پھر ہم کوشش کریں گے تمام ملک جو اسلامی ہیں ان کے ساتھ ہم بات کریں بیٹھ کر، اور بیٹھ کر جو ہے اپنی بات کو ان سے شیئر کیا جائے، ان کی بات کو اپنے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو اس میں بہت سے رستے جو ہیں نکالے جا سکتے ہیں، نکلے جا سکتے ہیں۔
تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ملک کو ہم جو ہے نا اس کو اتفاق رائے پیدا کریں، اتفاق رائے پیدا کریں اور بہتر راستے کی طرف جائیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد سعودی عرب کا یہ نہیں ہے کہ جناب ہم ان کے ساتھ جو ہے، وہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ ایک ہونے سے آج پوری امہ میں ایک جو ہے نا محبت اور وہ جو الفتیں ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا نا، نہیں تو سعودی عرب نے اعلان کیا تو کیا ہم نے نہیں، ہمارے اعلان کے بعد ان کا اعلان ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، یا اگر انہوں نے کیا تو ہم نے اپنے چاند کو دیکھ کر کیا، ہم نے اپنے پاکستان کو دیکھ کر کیا، ہم نے جو شہادتوں کو دیکھ کر کیا، ہم نے مطلب کہ ملک کے اندر سے جو ہمیں رویت ہلال کمیٹی پاکستان کو جو شہادتیں آئیں، ہم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا، مگر ان کا فیصلہ ہوا، ادھر سے ہمارا ہوا، پوری امت کے اندر وحدت جو ہے نا وہ پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے میں ہمارے ملک میں ایک ہی دن عید، ایک ہی دن روزہ ہمیں عطا کرے، تاکہ یہ جو مسئلے اٹھتے ہیں یہ ختم ہوں، اور انشاءاللہ قوم یقین رکھے۔ قوم کو آپ کے اس ویب چینل کے ذریعے میں یقین دلانا چاہتا ہوں، اب تک کے جتنے فیصلے الحمدللہ ہم نے کیے وہ بڑے اچھے فیصلے، درست فیصلے تھے، اور آئندہ بھی جو فیصلے ہم کریں گے وہ شریعت کے مطابق شہادتوں کی بنیاد پر ہوں گے، اور عوام اس کو پسند کریں گے۔ اور عوام اگلے دن جب دوسرے دن کا چاند دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مولانا عبدالخبیر اعزاز صاحب کی سربراہی میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست ہے۔ الحمدللہ۔